بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر سدا برستی رہیں۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع رہے گا کہ پاکستان کی جو دفاع کی انڈسٹری ہے، ڈیفنس انڈسٹری ہے، اس نے ایک اور مائل سٹون کو اچیو کیا ہے۔ ایک بہت بڑی دفاعی ڈیل ہوئی ہے پاکستان اور سوڈان کے درمیان میں۔ ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ ڈیفنس ڈیل 1.6 بلین ڈالر کی ڈیل ہے، جو کہ پاکستان کی نہ صرف دفاعی انڈسٹری کو سہارا دینے کے لیے کافی بہتر ہوگی، بلکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، معیشت ہے، اس میں بھی اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اگر تھوڑی سی ویڈیو سے پہلے ہم بات کریں سوڈان کی، تو سوڈان جو ہے یہ افریقہ کا تقریباً تیسرا بڑا ملک ہے اور شمال مشرقی افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے سوڈان کا جو کیپٹل ہے، تو سوڈان کا کیپٹل ہے خرطوم اور اس کا آفیشل نیم ہے ریپبلک آف سوڈان۔ سوڈان کے اگر محلفوں کی بات کی جائے تو سوڈان جو ہے اس کے ساتھ چاڈ، لیبیا، مصر، ایریشیا یا ایریٹریا، ایتھوپیا اور مشرق میں یعنی سوڈان کے مشرق میں بحر احمر یعنی ریڈ سی پایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ممالک ہیں، یعنی سمجھ لیں کہ لیبیا اور مصر بھی اپنی باؤنڈریز کو شیئر کرتے ہیں سوڈان کے ساتھ۔ سوڈان کا جو رقبہ ہے وہ تقریباً 18,86,068 مربع کلومیٹر ہے۔ اگر اسے ہم مائلز میں دیکھیں تو تقریباً 7.5 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ یہ مائلز میں بنتا ہے، مائلز سکیئر مائلز میں۔ اس کے علاوہ اگر اس کی پاپولیشن کی بات کی جائے تو سوڈان جو ہے 50 ملین اس کی پاپولیشن ہے، جس میں زیادہ تر سنی مسلمز ہیں، 97% سنی مسلمز ہیں، جبکہ 3% اونلی 3% کرسچنز اور دوسرے جو مقامی مذاہب ہیں ان کے ماننے والے ہیں سوڈان میں۔ سوڈان کی اگر لینگویجز کی بات کی جائے تو سوڈان میں انگلش اور عربک دونوں ہی لینگویجز بولی جاتی ہیں۔ آفیشیل لینگویج کہیں عربک ہے تو کہیں انگلش ہے۔ اب دیکھتے ہیں سوڈان میں جو پچھلے کچھ سالوں سے حالات چل رہے ہیں وہ کیا ہے، حالات و واقعات کیا ہیں۔ تقریباً 2011 میں سوڈان میں خانہ جنگی کا آغاز ہوتا ہے اور سوڈان جو ہے یہ دو کہہ لیں کہ ممالک میں بٹ گیا ہوا ہے۔ سوڈان، شمالی سوڈان اور جنوبی سوڈان۔ جنوبی سوڈان تو بہت چھوٹے ایریے پر ہے اور اس کا کیپٹل آج کل جوبا ہے اور اس میں زیادہ تر افریقی نسل کے مسیحی اور دوسرے جو مقامی مذاہب ہیں ان کے ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جبکہ جو شمالی سوڈان ہے جس میں خانہ جنگی آج کل بہت عروج پر ہے، اس میں دو گروپ جو ہیں وہ زیادہ متحرک ہیں۔ اس میں ایک ہے SAF یعنی سوڈان آرمڈ فورسز۔ سوڈان آرمڈ فورسز کو جو لیڈ کر رہے ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں، ان کا نام ہے عبد الفاتح البرہان۔ یہ نسبتاً زیادہ طاقت میں اور زیادہ مضبوط گروپ ہے اور آفیشلی بھی یہی ڈیل کر رہا ہے پورے سوڈان کو۔ جبکہ دوسرا جو گروپ ہے ان کے مقابل میں، اس کا نام ہے RSF
یعنی ریپڈ سوڈان فورسز، اور اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ہیں محمد حمدان دگلو۔ یہ جو خانہ جنگی ہو رہی ہے سوڈان میں، اس کی ہلکی سی جو جھلک آپ کو دکھائی گئی ہے، ویسے حالات تو ادھر بہت خراب ہیں، لوگوں کو کھانے میں پرابلمز آ رہی ہیں، لوگوں کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں خانہ جنگی میں، کاروبار نہیں ہے، بزنس ختم ہو گئے ہیں، اور جو فارن انویسٹمنٹ تھی وہ بالکل اب زیرو ہونے کے برابر ہو گئی ہے۔ یعنی سوڈان کے جو حالات ہیں وہ انتہائی ابتر ہیں۔ دوسرے جو چھوٹے افریقہ کے ممالک ہیں جیسے ان میں حالات ہیں، آج کل کافی عرصے سے سوڈان میں بھی وہی حالات چل رہے ہیں۔ اب پاکستان کے لیے جو خوشخبری کی بات وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ سوڈان کی ایک دفاعی ڈیل ہوتی ہے 1.5 بلین ڈالرز کی۔ جی ہاں دوستو، 1.5 بلین ڈالر کی یہ ڈیل ہے، جس میں جو ابھی اگست میں یعنی اگست کے کچھ دن پہلے ہی یہ ڈیل سائن ہوئی ہے، جس میں سوڈان کی طرف سے جو وفد آیا، بھاری بھرکم وفد، اس کو لیڈ کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ الطاہر محمد الہود الامین، یہ ان کا نام ہے، جنہوں نے سارے ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا، پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں اسلام آباد میں، اور اگلے ہی دن بہت بڑی ڈیل سائن ہوتی ہے پاکستان اور سوڈان کے درمیان۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور سوڈان کے درمیان جو 1.5 بلین ڈالرز کی ڈیل ہوئی ہے، اس کے بدلے میں پاکستان سوڈان کو کیا کچھ فراہم کرے گا۔ پاکستان سوڈان کو K-8 جو ہمارے ٹرینر طیارے ہیں، جو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں تیار ہو رہے ہیں، اسے نہ صرف پاکستان خود یوز کر رہا ہے بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک ان طیاروں کو اپنے پائلٹس کو ٹرین کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جس میں پاکستان سمیت نائجیریا ہے، اس کے علاوہ ایران بھی ہے، پچھلے دنوں زمبابوے سے بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ممالک، عراق ہے، یہ وہ ممالک ہیں جو پاکستان کے تربیتی طیارے استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان سوڈان کو 1.5 بلین ڈالرز کے عوض جو K-8 ٹرینر طیارے ہیں وہ 10 یونٹس فراہم کرے گا۔ اسی طرح شہپر 2 کے 20 یونٹس بھی فراہم کیے جائیں گے اسی ڈیل میں۔ اسی طرح YIHA ٹرپل جو ہے، تیسرا ورژن جو اس کا ہے، یہ بھی ڈرونز ہیں، ان مین ایریل وہیکلز ہیں، اس کی 150 یونٹس وہ فراہم کیے جائیں گے سوڈان کو۔ جبکہ MR-10 جو ہے 10 کے، اس کے بھی 50 یونٹس فراہم کیے جائیں گے سوڈان کو۔ اسی طرح ابابیل جو ہمارے، ویسے ابابیل تو ایک ہمارا میزائل بھی ہے، اور اسی نام سے پاکستان نے ڈرونز بھی تیار کیے ہیں۔ ابابیل سیریز کے جو ڈرون ہیں 5 سیریز جو ہے، جو بڑے ہی شاندار ڈرونز ہیں، وہ بھی اس کے بھی 50 یونٹس جو ہیں وہ سوڈان کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح بختر بند گاڑیاں پاکستان میں بنائی جا رہی ہیں، بڑی مضبوط اور اعلیٰ معیار کی بختر بند گاڑیاں، اس کے تقریباً 150 یونٹس 150 یونٹس وہ دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے چائنا سے، اور اب پاکستان، چائنا اور پاکستان مل کے اپنا جو فضائی دفاعی نظام ہے وہ مرتب کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ HQ-9 جو دفاعی نظام ہے پاکستان کے پاس، وہ بھی فراہم کرے گا سوڈان کو اسی ڈیل میں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں وہ سوڈان کو، نہ صرف سوڈانی آرمی کو بلکہ سوڈانی فضائیہ جو ہے، سوڈان کی ایئر فورس ہے، اس کو ٹریننگ بھی مہیا کرے گی۔ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان نوجوانوں کو جو نئے ٹیکٹکس ہیں، ماڈرن ٹیکٹکس ہیں وار فیئر کے، وہ سکھائے جائیں گے، وہ بھی اسی ڈیل کا حصہ ہے۔ لیکن ابھی تک یہ چیز منظر عام پر نہیں آئی کہ یہ ڈیل کب تک فائنلائز ہوگی، یعنی کب تک یہ اسے مکمل کیا جائے گا، کون سے سال تک یہ ساری چیزیں پاکستان سوڈان کو مہیا کرے گا، فراہم کرے گا، ابھی تک وہ ڈیل نہیں سامنے آ سکی۔ اسی میں اگر ہم بات کریں تو 2025 جو ہے، یہ پاکستانی دفاعی انڈسٹری جو ہے
डिफेंस इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत अच्छा साल रहा है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये सूडान से मुआहदा हुआ है, इससे पहले पाकिस्तान का $1 बिलियन का मुआहदा आज़रबाईजान से भी हुआ है। असल में हुआ यूं कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था 2023 या 24 के दौरान, जिसमें पाकिस्तान ने आज़रबाईजान को 16 यूनिट्स JF-17 थंडर के मुहैया करने थे $1.6 बिलियन के इव्ज, यानी तकरीबन एक स्क्वाड्रन की बात हुई थी। लेकिन जब मई में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये मार्का हक हुआ, पाकिस्तान की तरफ से बुनियादन मरसूस लॉन्च किया गया, तो उसमें JF-17 थंडर की कामयाबी को देखते हुए आज़रबाईजान ने इसकी मिकदार और तादाद जो है JF-17 थंडर की तादाद उसे बढ़ाने की दरख्वास्त की। यूं अब ये जो डिफेंस डील है पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान, ये $1.6 बिलियन से बढ़कर $4.6 बिलियन तक पहुंच गई है। इस $4.6 बिलियन के इव्स पाकिस्तान आज़रबाईजान को तकरीबन 40 JF-17 थंडर के यूनिट्स फराहम करने जा रहा है, जिसके कुछ यूनिट्स तकरीबन 10 तक यूनिट्स जो है वो आज़रबाईजान के सुपुर्द कर दिए गए हैं। बकिया यूनिट्स जो है वो JF-17 थंडर के PAC पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में उन पर काम हो रहा है। नई असेंबली लाइंस बना दी गई हैं ताकि ऑर्डर्स को जल्द अज जल्द मीट अप किया जा सके। तो ये थी हल्की सी मालूमात जो आपसे शेयर की गई है कि पाकिस्तान और सूडान के दरमियान जो डिफेंस डील हुई है उसके मुहरकात क्या है और उसकी तफसीलात क्या है। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।